بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب کہتا ہے اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں ان پر رات کو بارش نازل کروں گا، ان کے لیے دن کو سورج طلوع کروں گا اور ان کو گرج کی آواز نہیں سناؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اس کی اچھی عبادت میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بارش مانگنے کے لیے نکلے اور اذان و اقامت کے بغیر ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اپنا چہرہ قبلہ کی طرف متوجہ کیا، اس حال میں کہ آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر اپنی چادر کو الٹا کیا اور دائیں طرف والے حصے کو بائیں پر اور بائیں کو دائیں پر کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جمعہ کے دن ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور کہا، اے اللہ کے رسول، بارش رک گئی ہے، زمین نباتات سے خالی ہو گئی ہے اور لوگ قحط زدہ ہو گئے ہیں، اس لیے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے بارش کی دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، ہم کوئی زیادہ بادل نہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بادل منتشر اور زیادہ ہونے لگے۔ پھر بارش برسنا شروع ہوئی، مدینہ کے ندی نالے بہنے لگے اور اس کے راستے نہروں کی طرح چلنے لگے۔ اگلے جمعہ تک بارش اسی طرح ہوتی رہی اور نہ رکی۔ اگلے جمعہ میں وہی یا کوئی اور آدمی کھڑا ہوا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم سے بارش کو روک دے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور یہ دعا کی، اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش برسا، نہ کہ ہم پر۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی، بادل پھٹ کر مدینے سے دائیں اور بائیں ہونے لگ گئے اور مدینہ کے ارد گرد بارش برسانے لگ گئے، اور جبکہ مدینہ میں کوئی بارش نہیں ہو رہی تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے۔ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں ایک خانہ بدوش آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مویشی ہلاک ہو گئے ہیں اور اہل و عیال بھوکے ہیں، اس لیے آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں پانی پلائے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، جبکہ آسمان میں بادل کا ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر تو پہاڑوں کی طرح بادل جمع ہو گئے، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نہیں اترے تھے کہ ہم نے بارش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پر گرتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ شرجیل بن سمت نے سیدنا کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے کعب بن مرہ، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرو اور احتیاط کرنا۔ انہوں نے کہا، میں سن رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، مضر قبیلے کے لیے اللہ سے بارش کی دعا کیجیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بڑا جرت مند ہے، کیا مضر کے لیے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ سے مدد مانگی تو اس نے آپ کی مدد کی، اور آپ نے اللہ سے دعا کی تو اس نے دعا قبول کی، لہٰذا اب کی بار بھی دعا کر دیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، اے اللہ ہم پر ایسی بارش برسا جو سختی و پریشانی کو دور کرنے والی، زمین کو سرسبز کرنے والی اور اچھے انجام والی ہو، اور وہ عام بارش ہو اور زیادہ پانی والی ہو، وہ جلدی آنے والی ہو، دیر کرنے والی نہ ہو، نفع دینے والی ہو، نقصان دینے والی نہ ہو۔ بس لوگوں کا مطالبہ پورا ہو گیا اور وہ جلدی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ پہنچے اور بارش کی کثرت کی شکایت کرتے ہوئے کہنے لگے، گھر گرنے لگ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، نہ کہ ہم پر بادل پھٹ گئے، دائیں بائیں ہونا شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا کرتے تھے تو دوستو فوراً اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد حاضر ہوتی تھی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی اگر مومنین دل کے خلوص کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی خلوص کے ساتھ دعا مانگیں تو ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔